غزہ کی تباہ کن صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے غزہ میں باضابطہ طور پر قحط کا اعلان کر دیا ہے اور مزید 3 فلسطینی بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں، تو دوسری طرف غزہ بھر میں اسرائیلی حملے مزید شدت اختیار کر گئے ہیں اور ان حملوں میں زیادہ تر گنجان آباد رہائشی علاقوں میں سویلینز کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور صحافیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل ایک ڈبل ٹیپ حملے میں اسرائیلی فورسز نے خان یونس کے نصر اسپتال میں موجود فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنایا اور 5 فلسطینی صحافیوں اور ریسکیو ورکر سمیت 21 افراد کو شہید کر ڈالا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صحافیوں پر حملے کو غلط قرار دے کر عالمی تنقید سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس حملے کے سامنے آنے والے دلخراش مناظر سے نہ صرف یہ صاف ظاہر ہوتا ہے بلکہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اسرائیل غزہ میں اسپتالوں اور صحافیوں کو منظم اور دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ متاثرین نصر اسپتال کی 4تھی منزل پر اسرائیل کے ایک ڈبل ٹیپ حملے کا نشانہ بنے، جس میں پہلے ایک میزائل مارا گیا اور پھر چند لمحوں بعد دوسرا میزائل ریسکیو ورکرز کے پہنچنے کے بعد مارا گیا۔ پہلے حملے میں اسپتال کی بالائی منزل پر موجود فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں رائٹرز کے فوٹو جرنلسٹ حسام المصری سمیت کئی صحافی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت رائٹرز کے حسام المصری اسپتال کے باہر کے مناظر لائیو نشر کر رہے تھے اور پھر اس حملے کے چند منٹ بعد جب ریسکیو اہلکار اور دیگر صحافی زخمیوں کی مدد کے لیے جائے وقوع پر پہنچے ہی تھے تو اسرائیلی فوج نے اسی مقام پر ایک اور بم گرا دیا، جس سے مزید جانی نقصان ہوا، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کی متعدد ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جو اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کو بے نقاب کرتی ہیں۔ پہلی ویڈیو جو اسپتال کے اندر ایک صحافی نے بنائی، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو ورکرز اور صحافی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچانک دوسرا دھماکہ ہوتا ہے اور دھوئیں اور گرد کے بادل چھا جاتے ہیں اور منظر دھندلا جاتا ہے۔ دوسرے حملے کے مناظر اسپتال کے باہر سے ایک فلسطینی چینل کی لائیو نشریات میں محفوظ ہو گئے، جہاں پہلے حملے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن دکھایا جا رہا تھا۔ ریسکیو ورکر زخمی اور لاشوں کو منتقل کر رہے تھے اور صحافی تصاویر لے رہے تھے کہ اچانک دوسرا دھماکہ ہو جاتا ہے، جس کی زد میں ریسکیو اہلکار اور باقی صحافی آ جاتے ہیں۔ حملے میں مجموعی طور پر 5 صحافی اور ریسکیو ورکر سمیت 21 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والے صحافیوں میں الجزیرہ کے فوٹوگرافر محمد سلامہ، رائٹرز کے فوٹو جرنلسٹ حسام المصری، امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز سے منسلک صحافی معاذ ابو طلحہ، غزہ کے القدس فیڈ نیٹ ورک اور مڈل ایسٹ آئی کے لیے کام کرنے والے محمد ابو عزیز اور ایسوسیٹڈ پریس اور انڈیپینڈنٹ عربی جیسے اداروں سے منسلک فری لانس صحافی مریم ابو دقا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے ایک اور فوٹو جرنلسٹ حاتم خالد حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اس حملے کے بعد غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد مرنے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد کم از کم 274 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس حملے سے صرف 2 ہفتے پہلے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی کے الشفا اسپتال میں حملہ کر کے 4 صحافیوں کو قتل کر دیا تھا، جن میں الجزیرہ سے منسلک معروف فلسطینی صحافی انس الشریف شامل تھے۔ مگر اسرائیل کی جانب سے مسلسل نشانہ بنائے جانے کے باوجود فلسطینی صحافی گزشتہ 2 سالوں سے غزہ کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ الجزیرہ کے مطابق حملے میں شہید ہونے والے صحافی محمد سلامہ اپنی ساتھی فلسطینی صحافی حالہ اسفور کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ جنگ بندی کے بعد اپنی شادی کی خوشیاں منائیں گے، جبکہ ایسوسیٹڈ پریس کے لیے کام کرنے والی فری لانس صحافی مریم ابو دقا ابتدا سے ہی غزہ جنگ کو رپورٹ کر رہی تھی اور ان کا ایک 12 سال کا بیٹا بھی ہے، جسے جنگ کے ابتدائی دنوں میں غزہ سے نکال لیا گیا تھا۔ مریم ابو دقا کی شہادت کے بعد ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے۔ یہ خط ان کے ساتھ جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ اس خط میں مریم ابو دقا نے لکھا ہے کہ غیث، تم اپنی ماں کا دل اور اس کی روح ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے رونے کے بجائے میرے لیے دعا کرو تاکہ میں خوش رہ سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جان تم مجھے فخر محسوس کراؤ، کامیاب ہو، آگے بڑھو، مضبوط بنو اور ایک قابل بزنس مین بنو۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے پیارے مجھے کبھی نہ بھولو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے، سکون دینے اور ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جب تم بڑے ہو جاؤ شادی کرو اور جب تمہاری بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر مریم رکھنا۔ تم میری محبت ہو، میرا دل ہو، میرا سہارا ہو، میری جان ہو اور میرے وہ بیٹے ہو جو ہمیشہ اپنی اچھی شہرت سے مجھے خوشی اور فخر دیتا ہے۔ میں تمہیں غیث
میری جان تمہاری دعاؤں کے حوالے کرتی ہوں، دعاؤں کے حوالے کرتی ہوں، دعاؤں کے حوالے کرتی ہوں تمہاری ماں مریم۔ صحافیوں پر ہونے والے اس حملے کے بعد اسرائیل کو عالمی برادری کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جیسے اہم عالمی صحافتی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، قطر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ سخت عالمی رد عمل کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں حملے کے مقاصد کو بیان کیے بغیر دعویٰ کیا کہ وہ جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ نہیں بناتی اور وہ اس حملے کی تحقیقات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایکسپوز کرتے ہوئے اس حملے پر افسوس کا اظہار کیا، مگر کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسرائیلی فوج کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، مسلسل اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور آج ایک بار پھر اسرائیل بھر میں بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود اسرائیلی حکومت نے تاحال جنگ بندی کی نئی تجویز پر کوئی جواب نہیں دیا، جس پر حماس نے اتفاق کر لیا تھا۔ جبکہ اس حوالے سے آج اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس بھی طے ہے، جس میں معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات متوقع ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج اسرائیل بھر میں بڑے پیمانے پر جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاج ہوا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق آج اسرائیلی عوام نے ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کیا ہے، جن میں یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی علاقوں میں مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دیں اور غزہ میں قید یرغمالیوں کی تصاویر اٹھا کر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وقت کے مطابق آج شام اسرائیل کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک بڑی ریلی بھی متوقع ہے، جس میں ہزاروں افراد کی شرکت کا امکان۔ ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے ایک بار پھر نیتن یاہو کو کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نئے معاہدے کو قبول کر لیں، کیونکہ فوجی آپریشن سے یرغمالیوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ٹائمز آف اسپیک اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل ایال زامیر نے اتوار کو کہا کہ فوج نے غزہ میں ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جو حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے معاہدے کے لیے سازگار ہے، جبکہ خبروں کے مطابق انہوں نے بند کمرے میں یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حکومت کو موجودہ پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ تاہم سینئر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار رہائی کا وہ فریم ورک جسے حماس نے پچھلے ہفتے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا اب قابل عمل نہیں رہا۔ اسرائیل کے چینل 13 نیوز کے مطابق ایال زامیر نے حیفا نیول بیس کے دورے کے موقع پر کہا کہ ایک معاہدہ ٹیبل پر موجود ہے اور یہ صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کے فریم ورک کا بہتر ورژن ہے، اب یہ معاملہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل ایال زامیر نے مزید کہا کہ اگر غزہ سٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کارروائی کی گئی تو یرغمالیوں کی جانوں کو شدید خطرہ ہوگا، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری بیان کے مطابق جنرل ایال زامیر نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے خلاف اپنی کارروائی کے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور فوجی دباؤ کے نتیجے میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ اسی طرح رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج سیکیورٹی کابینہ اجلاس طلب کرنے والے ہیں، جس میں غزہ کی صورتحال اور یرغمالیوں کے معاہدے سے متعلق کوششوں پر غور کیا جائے گا۔